الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نماز معراج مومن۔ نماز معراج مومن کیسے ہے؟ نماز رزق میں برکت اور بندوں کے دلوں میں نمازی کی محبت پیدا کرتی ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ نماز کیسے معراج مومن ہے، یعنی ایک مومن کی معراج نماز میں کیسے رکھی گئی ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، یعنی کہ 5 پلر ہیں اسلام کے، جس میں سے ایک پلر جو ہے، ایک ستون جو ہے وہ نماز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ جیسے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ بندہ مومن اور مشرک کے درمیان نماز جو ہے وہ فرق کرتی ہے، یعنی کہ نماز ہمیں یہ فرق سکھا دیتی ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ مومن ہے یا نیک راستے پہ چلنے والا ہے، یا اس کو اچھائی اور برائی کا راستہ جو ہے ہمیں نماز سمجھا دیتی ہے۔ جو شخص اپنی طرف سے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کرے گا، وہ مومن کہلانے کا حقدار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد نماز کو افضل قرار دیا ہے، جبکہ بندہ مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے نماز کو جنت کی کنجی بھی کہا گیا ہے، اور اللہ اس نمازی کے درمیان کے جتنے پردے ہوتے ہیں وہ ہٹا دیتا ہے، اور اللہ اور اس بندے کے درمیان جو ہے، جو کہ بندہ نماز ادا کرتا ہے، ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے، اور وہ رابطہ صرف اور صرف نماز کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بندے کا جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے ایک انسان کے دل میں جو ہے وہ نور پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل کا اندھیرا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ جو زنگ ہمارے دلوں کو لگ چکا ہے، جو ڈیلی بیسس پر ہم گناہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں پر ایک ایک ڈاٹ کر کے پھر ہمارا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک ہم وضو کرتے ہیں، تو اس وضو کا اتنا اثر ہوتا ہے ہمارے روحانیت پہ بھی اور ہمارے ظاہری جسم پہ بھی، کہ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہوتے ہیں وہ سارے پانی کے ذریعے سے بہہ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے خشوع و خضوع کر کے جب ایک بندہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے اور اپنے بیچ کے جتنے بھی پردے ہوتے ہیں وہ ہٹا دیتا ہے۔ اس وقت وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بالکل ڈائریکٹ اپنے بندے سے، اور اللہ جو ہے وہ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر اس کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ اس وقت بندہ ہر ایک بات اگر اپنے خشوع سے، اپنے دھیان سے متوجہ ہو کہ وہ نماز ادا کرے اچھے طریقے سے، اور اس وقت وہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی مدد طلب کرے، کوئی بھی دعا مانگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ اس بندے کی قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری زمین جو ہے وہ میری ہے، لیکن ہر زمین کے ہر حصے پر نماز پڑھی جائے۔ وہ حصہ اور وہ زمین جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ زمین کا ہر حصہ جو ہے وہ فخر کرتا ہے کہ مجھ پر میرے رب سبحانہ تعالیٰ کی نماز ادا کی گئی ہے۔ نماز کے ذریعے ایک جو مسلمان ہے، ایک مومن جو ہے، وہ اپنی روحانیت کو جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے، یعنی کہ جو اس کے اندر ایک اسپریچول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ روحانیت کیسے بڑھتی ہے؟ روحانیت ایسے ہی بڑھتی ہے، جس میں تعلق جو ہوتا ہے ہمارا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اور جس میں نماز میں ایک بندہ جو ہے وہ اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے اور کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اور وہ یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تو ہی معبود ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر وہ اسی سے مدد مانگتا ہے اور اسی سے ہدایت کا راستہ بھی مانگتا ہے۔ تو نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔
اور نماز ایک ایسا ہتھیار ہے ایک مومن کا کہ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان سے محفوظ رہنے کا، شیطان سے بچنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہر مومن پر فرض قرار دیا کہ نماز جو ہے وہ ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب ایک بندہ مومن نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، اور رات کی تنہائی میں جب ایک مسلمان، ایک مومن جہاں بھی نماز ادا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی ہر خواہش و حاجت ضرور پوری فرماتے ہیں۔ اور نماز ایک ایسی اسٹرانگ جو ہے عبادت ہے جو ہماری برائیوں کو جو ہے وہ اندر سے جڑ سے ختم کرتی ہے، اور ہماری حفاظت کرتی ہے، جس سے ہماری جو روح ہے وہ بھی فریش ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے جسم کو اگر ہم کھانا کھائیں تو ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، تو ہم توانا نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو روح کی غذا ہے، جو آج کل لوگوں نے موسیقی بنا لی ہے، اور جب تک وہ موسیقی نہیں سنتے، میوزک نہیں سنتے، گانے نہیں سنتے، یہ توبہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ جی ہماری روح کی یہ غذا ہے۔ تو روح کی غذا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو رکھا ہے، اللہ کی عبادت کو رکھا ہے۔ تو جب ہم اپنی روح کی جو غذا ہے اسی کو بدل لیں گے تو کیسے ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ سکون رہے گا، اور کیسے ہم برائیوں سے بچیں گے، اور کیسے ہمارے گھروں میں سکون رہے گا، اور کیسے ہمارے چہروں پر نور آئے گا۔ آج ہمارے چہرے بے رونق اور ہمارے دل جو ہے وہ زنگ آلود اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنے دل کا سکون کسی اور جگہ میں تلاش کرنے کی کوشش کر لی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے اپنے آج کو بہتر کرنے کے لیے کہ ہم اپنا جو ہے فوکس جو ہے وہ نماز پر رکھیں، اور نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے لیے اسی لیے فرض قرار دے دی ہے، جس کی وجہ سے ہر مومن کو اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے بچنے کا ایک راستہ جو ہے وہ دکھا دیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج ہم نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اور ہم نماز کی پابندی کرنے کی پوری کوشش بھی کریں گے، کیونکہ نماز پڑھنے والا جو انسان ہوتا ہے جب وہ وضو کرتا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے تو نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نمازی کے دل میں لوگوں کی محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے جو وہ اپنے ایک بندے کے ساتھ اپنا معاملہ کرتا ہے کہ اگر ایک میرا بندہ میری طرف بڑھتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، تو وہ بھی ایک طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ پورا اچھے طریقے سے اپنا معاملہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اگر بندہ دل سے مخلص ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوڑ کر اس بندے کی طرف آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کی طرف دھیان دینا چاہیے، اس میں خشوع و خضوع کرنا چاہیے، اور پورے دھیان سے اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو صرف پڑھیں نہیں کہ سجدے پہ سجدہ نہ کریں، اور اپنی جو صورتیں ہم نے اس میں پڑھنی ہوتی ہیں، جو بیسکلی ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو اپنا اللہ سے کلام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم تیزی میں الفاظ ادا کریں اور جلد از جلد رکوع میں جائیں، قیام بھی نہ کریں، اور سجدے بھی جلدی سے کرتے جائیں۔ آہستہ سے پرسکون ہو کے وہ ٹائم مختص کریں اپنی نماز کے لیے جب آپ بالکل فارغ ہوں، جب آپ کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، بیچ میں آپ کو کوئی آواز نہ آئے، صرف ڈائریکٹ آپ کا تعلق جو ہے، چاہے آپ 2 فرض پڑھ رہے ہیں، 4 فرض پڑھ رہے ہیں، 2 نوافل پڑھ رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ بالکل آپ کی پوری توجہ کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یا یہ تصور کر رہے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے۔ جب اس طرح سے آپ نماز ادا کریں گے تو یقین کریں کہ آپ کی نماز پر توجہ بھی آئے گی، اور آپ کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا، اور اس میں آپ کا جو ہے وہ دل بھی لگے گا، اور آپ کی نماز میں برکت بھی آئے گی۔ تو اس طرح سے آپ کی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا۔ جو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا اور نماز ہمیں بھاری لگتی ہے، اور جلدی ہم جو ہے وہ اس سے فارغ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ بس جلدی ہم اپنے، کیونکہ جب ہم دل میں اپنے کاموں کے بیچ میں نماز ادا کرتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ہماری مجبوری ہے کہ ظہر کا وقت جو ہوتا ہے اور عصر کا وقت ہے، یہ ہماری جو عورتیں ہیں، خواتین خاص طور پر،
ان کے گھر کے کام کاج کا وقت ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے گھر کے کام کاج کے بعد ہی نماز ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن دوپہر کا کھانا سب کو کھلا دینے کے بعد جب اپنے اپنے کاموں میں سب بیزی ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا کارنر، کوئی ایسی جگہ مختص کریں جہاں پر آپ خاموشی سے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور پھر نماز ادا کریں، اور اس کے بعد آپ ہماری جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت بی بی فاطمہ کے لیے جو تسبیح رکھی ہے وہ تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد درود و سلام کے ساتھ اپنی دعا کا آغاز کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ جب آپ پوری توجہ اپنے اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی پوری توجہ اس بندے کی طرف کر لیتا ہے جو پوری طرح سے تیار ہو کر اپنے ذہن کو خالی کر کے اپنا وجود، اپنی روح اور اپنا جسم جو ہے وہ لے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر خود بخود اپنی توجہ جو ہے وہ اس بندے کی طرف پوری متوجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اس وقت پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کرتے ہیں، اپنے دل کا دکھڑا سناتے ہیں، اپنا درد بتاتے ہیں، اپنی ضروریات، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اور اگر کوئی اللہ سے ملنے کی چاہت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو جو بھی وہ بات کرتا ہے تو اس ٹائم وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن یہ تصور کرنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو یہ تصور، آپ کا خیال آ جائے اور آپ کو یہ سمجھ لگ جائے کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ ایک ایسا ایمان کا کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ اتنا ایمان آپ کا پختہ ہے نا کہ اس کے جیسا کوئی ایمان ہی نہیں۔ اگر جتنے بھی میرے سننے والے ہیں جو بھی اس وقت میری آواز میری جو ہے وہ یہ بات سن رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا بندہ ہے یا بندی ہے جب وہ نماز ادا کرتی ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، یا اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں، یا اسے کہیں بھی کوئی تصور ایسا مل رہا ہو کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ ہے اور وہ مجھے سن رہا ہے، یا میں جو بھی بول رہی ہوں یا میں کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یقین مانیں اس بندے یا بندی کے جیسا ایمان کی پختگی کسی کی ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بہت ہی پسندیدہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول ترین ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو یقین کرے اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور آخر میں آپ سے ایک بار یہ کہوں گی کہ جب بھی آپ نماز کا اختتام کریں، نماز کے اختتام کے بعد یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آہستہ آہستہ آپ کو جو کچھ میں جانتی ہوں، میں اتنے زیادہ علم تو نہیں رکھتی لیکن جتنا میں جانتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہو اور اپنے سرکار نبی پاک کی سنت کو پھیلائیں، اور اس میں آپ بھی اپنا حصہ شامل کریں کہ نماز کے اختتام پہ جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے 3 بار کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیونکہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے کہ جب وہ نماز کا اختتام کرتے تھے تو 3 بار یہ کلمات جو تھے وہ ادا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کا مطلب کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، استغفر اللہ کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ پاک تو سب سے بڑا ہے، اگر نماز میں میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جانے انجانے میں تو مجھے معاف کر دے۔ جب آپ نماز کے اختتام میں یہ 6 کلمات بول دیں گے اور پھر آپ اٹھیں گے جائے نماز سے، تو اگر آپ کی نماز اللہ نے قبول نہیں بھی کی ہوگی کسی مسئلے کی وجہ سے یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ایسی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ غلطی معاف کر کے وہ جو آپ کی نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ مقبول نماز کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ نے آج کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ جزاک اللہ۔